السلام علیکم اسٹوڈینٹس، یہ فزیکل جیوگرافی تھرڈ ایئر کی کلاس ہے۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرۂ ہوا کا دباؤ، ایٹماسفیئرک پریشر۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کرۂ ہوا کا دباؤ کیا ہوتا ہے، کرۂ ہوا کے دباؤ کی پیمائش کن طریقوں سے کی جاتی ہے اور کرۂ ہوا کے دباؤ پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ پریشر یا دباؤ، ہوا وزن رکھتی ہے اور سطح زمین پر موجود ہر چیز پر دباؤ ڈالتی ہے۔ عام طور پر ایک مکعب فٹ ہوا کا وزن عموماً 100 اونس ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہوائی دباؤ سے مراد وہ قوت یا طاقت ہے جو زمین کی سطح پر کسی بھی جگہ فی مربع سینٹی میٹر پر کرۂ ہوا پر پڑ رہی ہے۔ دی فورس اور پریشر exerted to a unit area per square centimeter or inch by the atmosphere is called atmospheric or air pressure۔ سطح سمندر پر فی مربع انچ پر ہوا کے ایک افقی کالم کا وزن تقریباً 14.7 پاؤنڈ، جبکہ کرۂ ہوا کا کل وزن 1.85 into 10⁻17 پاؤنڈ تک خیال کیا جاتا ہے۔ ہوائی دباؤ کی پیمائش، میئرمنٹ آف ایئر پریشر۔ ہوائی دباؤ عام طور پر ایک مائع مادے پارا کے ایک کالم کی مدد سے ماپا جاتا ہے۔ پارے کی ٹیوب میں بلندی براہ راست ہوا کے دباؤ سے مطابقت رکھتی ہے۔ جس قدر دباؤ زیادہ ہوگا، ٹیوب میں پارے کی بلندی بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ ایسے آلے کو جو ہوا کا درجہ حرارت معلوم کر سکتا ہے بیرومیٹر کہا جاتا ہے۔ بیرومیٹر ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے ہوا کا دباؤ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بیرومیٹر کی کئی اقسام ہیں، جیسے کہ پارے والا بیرومیٹر، اینیرائڈ بیرومیٹر اور خودکار بیرومیٹر یا باروگراف۔ لیکن عام طور پر دو طرح کے بیرومیٹر ہی استعمال ہوتے ہیں، ایک پارے والا اور دوسرا اینیرائڈ۔ پارے والا بیرومیٹر یہ بیرومیٹر کی ایک بہت سادہ سی قسم ہے، اس لیے اسے ایک سادہ بیرومیٹر بھی کہتے ہیں، جس میں شیشے کی ایک لمبی سی نلی لگی ہوتی ہے اور جس کا قطر 1 انچ اور لمبائی 34 انچ ہوتی ہے، جبکہ 30 انچ تک اس پر نشانات لگے ہوتے ہیں۔ نلی کی لمبائی زیادہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس میں موجود پارا بآسانی حرکت کر سکے۔ نلی کا نچلا سرا کھلا ہوتا ہے اور پارے سے بھری ہوئی ایک پلیٹ میں الٹا کیا ہوتا ہے۔ جب پلیٹ میں موجود پارے کی سطح پر دباؤ پڑتا ہے تو نلی میں پارے کی سطح اسی نسبت سے بلند یا نیچے ہوتی رہتی ہے۔ نلی پر موجود پیمائشی اکائیوں سے ہوا کا دباؤ پڑھ لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اینیرائڈ بیرومیٹر۔ اسے ڈبیا والا بیرومیٹر بھی کہتے ہیں، جو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، جبکہ پارے والا بیرومیٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا قدرے مشکل ہے۔ اینیرائڈ بیرومیٹر ایک گول ڈبیا پر مشتمل ہوتا ہے جس کے اندر سطح ہوا سے خالی ہوتی ہے اور اسے ایئر ٹائٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ وائر والے حصے پر ایک سرنگ لگا کر جس کو بیرومیٹر پر موجود ڈائل سے منسلک کیا ہوتا ہے۔ جب سپرنگ پر ہوا کا دباؤ کم و بیش ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے یہ ابھرتا اور نیچے دھنستا ہے۔ ڈائل پر لگی ہوئی سوئی جو اس دباؤ کی اصل پیمائش مختلف اکائیوں میں ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح ڈائل کو پڑھنے سے ہوا کا دباؤ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہوائی دباؤ پر اثر انداز ہونے والے عوامل، فیکٹرز افیکٹنگ دی ایٹماسفیئرک پریشر۔ ہوا کا دباؤ کسی بھی جگہ پر یکساں مستقل طور پر یکساں
نہیں رہتا بلکہ مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ اس کمی بیشی پر بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ٹیمپریچر یا درجہ حرارت۔ ہوائی دباؤ اور درجہ حرارت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہوا گرم ہو کر پھیلتی ہے اور اوپر اٹھ جاتی ہے، اس طرح اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، جبکہ سرد ہوا بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور زمین پر بوجھ ڈالتی ہے۔ لہٰذا کسی جگہ پر اگر درجہ حرارت زیادہ ہو تو ہوا کا دباؤ کم ہوگا، لیکن اگر درجہ حرارت کم ہو تو ہوا کا دباؤ زیادہ ہوگا۔ نمبر 2، الٹیٹیوڈ یا سطح سمندر سے بلندی۔ جب سائنسدانوں نے ہوائی دباؤ کی پیمائش کرنا شروع کی تو ان کو معلوم ہوا کہ ہوا کے دباؤ میں افقی طور پر اس قدر تیزی سے تبدیلی واقع نہیں ہوتی جس قدر عمودی یا ورٹیکلی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سطح سمندر سے بلندی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہوائی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ سطح سمندر پر معیاری ہوائی دباؤ 113.25 ملی بار، جبکہ بلندی والے علاقوں میں یہ عام طور پر 800 ملی بار تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 3، واٹر ویپرز، آبی بخارات۔ خشک ہوا مرطوب ہوا کی نسبت وزنی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبی بخارات عام طور پر ہوا سے ہلکے ہوتے ہیں، لہذا مرطوب اور نمی سے پر ہوا ہلکی ہوتی ہے، اس لیے کم دباؤ ڈالتی ہے۔ اس کے برعکس سرد اور خشک ہوا بھاری ہونے کے باعث زیادہ دباؤ ڈالتی ہے۔ آئسو بار یا خطوط مساوی البار۔ روئے زمین پر ہوا کے دباؤ کی تقسیم کے خطوط مساوی البار کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ خطوط نقشے پر ان مقامات کو آپس میں ملاتے ہیں جن کا اوسط ہوا کا دباؤ یکساں ہوتا ہے۔ آئسو بار کی تعریف ہم ان الفاظ میں کر سکتے ہیں: The lines on the map joining the areas having equal atmospheric pressure are called isobars۔ آئسو بار عام طور پر شرقاً غرباً کھینچے جاتے ہیں۔ سمندر پر عموماً سیدھے چلتے ہیں، مگر خشکی کی سطح پر طبعی سطح کے اختلاف کے باعث ان میں بہت نمایاں خم ہوتے ہیں۔ جی تو طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔